بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری محترم مستورات، آج 10واں روزہ ہے۔ آج کے دن اس دنیا سے ایک بہت بڑی ہستی رخصت ہوئی تھی۔ وہ ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کا 10 رمضان کو انتقال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں، جن میں 2 بیویاں آپ کی زندگی میں ہی فوت ہوئی ہیں، ایک اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ایک زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ باقی 9 بیویاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی وفات تک حیات رہی ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رخصت ہوئی ہیں۔ تو اب ان کی زندگی کے 3 بڑے حصے ہیں، 3 بڑے حصے ہیں ان کی زندگی کے۔ ان کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان زندگی کے 3 حصوں سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ میں اور پورے قریش کے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار عورت تھی عورتوں میں، اور ان کا تجارتی نظام بہت بڑا تھا، کاروبار کرتی تھی۔ وہ بھی کسی امانت دار آدمی کو، کسی صادق اور سچے آدمی کو اپنا مال دے دیتی تھی، تو وہ ملک شام وغیرہ آ کر بیچ کر جو نفع ہوتا تھا واپس میں پھر تقسیم کر لیتے تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تو پورے مکہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، کہ پورے مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نہ کوئی صادق تھا، نہ کوئی امانت دار تھا۔ تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ سارے لوگ میرا مال لے کے جاتے ہیں، تو اس دفعہ آپ میرا مال لے کر جائیں اور اس کو بیچیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حامی بھر لی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اماں خدیجہ نے اپنا مال دیا بیچنے کے لیے اونٹوں پہ لاد کر، اور اپنا ایک خادم میسرہ اس کو بھی ساتھ حضور کے روانہ کر دیا، اور میسرہ سے کہا کہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد نہ کرنا، اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اور ان کی خدمت میں لگے رہنا۔ خیر، قصہ مختصر کہ ملک شام لے جایا گیا تجارتی قافلہ، وہاں سے اللہ نے اتنا نفع دیا کہ پچھلے 10-12 سالوں میں اتنا نفع حاصل نہ ہو سکا جتنا اللہ کے نبی کے اس ایک سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اماں خدیجہ کو نفع حاصل ہوا۔ تو خیر، یہ تجارتی قافلہ واپس آ گیا تو ہر میسرہ نے اماں خدیجۃ الکبریٰ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانتداری اور آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی اور آپ کا لین دین میں کھرا ہونا اور آپ کی جو معجزات تھے وہ بتائے۔ معجزات یہ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دھوپ میں چلتے تھے تو فرشتے پروں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے سر پہ سایہ کر دیتے تھے۔ تو اور ایسا بھی ہوا کہ لشکر اونٹوں کا جا رہا تھا تو ایک اونٹ جو ہے کمزور ہو کے بیٹھ گیا، اب وہ چل نہیں رہا، اللہ کے نبی سب سے آگے تھے، تو یہ میسرہ دوڑتا ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ اونٹ بیٹھ گیا ہے، وہ چل نہیں رہا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، پھونک ماری، تو وہ اونٹ جو سب سے پیچھے تھا وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ لگانے کی برکت سے سب سے آگے چل پڑا۔ تو یہ 2-4 اس نے معجزات دیکھے، پھر اللہ کے نبی کی جو ہے وہ اخلاقی کیفیت دیکھی، اخلاق آپ کا دیکھا، لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھا، تو میسرہ بڑا متاثر ہوا۔ تو اس نے واپسی پر آ کے اماں خدیجۃ الکبریٰ کو یہ ساری کیفیت اور ساری صورتحال بتائی۔ تو اماں خدیجۃ الکبریٰ چونکہ بیوہ تھیں، 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں کے خاوند فوت ہو چکے تھے، اور دونوں سے اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ تو اماں خدیجۃ الکبریٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت نفیسہ کے ذریعے۔ اب یہ جو نکاح کا پیغام گیا ہے یہ مال کی وجہ سے نہیں گیا، جائیداد کی وجہ سے نہیں گیا،
خوبصورتی کی وجہ سے نہیں گیا، خاندانی شرافت کی وجہ سے نہیں گیا، یہ جو پیغام گیا ہے یہ صفات کی وجہ سے گیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی اچھے اخلاق والا نہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی زبان کا اور وعدے کا پکا نہیں، اور آپ جیسا شریف النفس پورے مکہ میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ نکاح کی بنیاد دنیاوی چیزیں نہیں بنی، بلکہ نکاح کی بنیاد دینی چیز بنی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، یہ وہ چیزیں بنیاد بنی ہیں نکاح کرنے کی۔ تو اب اس پہلو سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اگر اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں یا بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ بھئی لڑکے والا ہے تو لڑکی کے مال کو نہ دیکھے، لڑکی کے صرف حسن کو نہ دیکھے، لڑکی والوں کے خاندان کو نہ دیکھے کہ اگر لڑکی والے مالدار ہیں چلو ہمیں بھی کچھ پیسہ مل جائے گا، خوبصورت بہت ہے یا ان کا خاندان بہت اونچا ہے تو ہمارا بھی ان کے ساتھ نام جڑ جائے گا، ہمارا خاندان بھی اونچا ہو جائے گا، ہمارا بھی نام ہو جائے گا۔ لڑکی والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ لڑکے سے رشتہ جوڑنا ہے تو اس کی بنیاد مال نہ بنائی جائے کہ لڑکے والے بڑے مالدار ہیں، ہماری بچی بڑی خوش رہے گی، بڑی سکھی رہے گی اور بڑی عیش و عیشت والی اور بڑے مزے والی زندگی گزارے گی، لمبے چوڑے گاڑیوں میں پھرے گی، لمبے لمبے گھروں میں اور بڑے بڑے گھروں میں رہے گی، تو بڑی سہولیات اس کو ملیں گی تو اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بڑی سکون والی زندگی گزارے گی۔ یا لڑکے کے حسن کو دیکھا جائے یا اس کے خاندان کو دیکھا جائے کہ بھی اس کے خاندان کے بڑے تعلق ہیں، یہ بڑے اونچے خاندان والوں ہیں، سیاست میں ان کا بڑا مقام ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور صدر تک ان کے رابطے ہیں، تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہمارا بھی نام ہو جائے گا۔ تو یہ وجہ ہم رشتے ناطے جوڑنے کی نہ کریں، کیونکہ یہ ساری وجہ جو ہے فانی ہونے والی ہے۔ پیسہ آج ہے کل نہیں، حسن آج ہے کل نہیں، اور خاندان کی شرافت آج ہے کل نہیں، تعلق آج ہے کل نہیں، اور جان پہچان آج ہے کل نہیں، اور یہ عروج آج ہے کل نہیں، یہ عزت نام نہاد کی آج ہے کل نہیں۔ تو ان بنیاد پر رشتے کی بنیاد نہ رکھی جائے۔ بنیاد اگر رکھنی ہے تو دین کو بنیاد بنایا جائے کہ لڑکی کی شادی جس لڑکے سے کرنی ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کا دین دیکھو کہ یہ نماز روزے کا پابند ہے کہ نہیں، اس کی آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں، اس کی زبان اخلاق والی ہے کہ نہیں، اور یہ بڑوں کا ادب اور احترام کرتا ہے کہ نہیں، ہماری بیٹی کو عزت دے گا کہ نہیں، ہمارے بیٹی کو محبت دے گا کہ نہیں، ہماری بیٹی کا لحاظ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، اور اخلاق اس کا کیسا ہے، اس کا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی مجلس کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، دینی اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ اندر سے پاک دامن ہے کہ نہیں، اور یہ جو ہے وہ معاشرے میں غلط کردار والا، غلط اقوال والا، غلط افعال والا، غلط اخلاق والا تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور اس بنیاد پر شادی کی جائے۔ لڑکے والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ لڑکی دیکھنی ہے تو لڑکی کے لیے بھی دینداری کو دیکھا جائے کہ بھی حیا والی ہے کہ نہیں، پردے والی ہے کہ نہیں، بے حیا تو نہیں ہے، بے پرد ہو کے تو نہیں پھرتی، ہر کسی سے ملنا جلنا تو نہیں ہے، روزہ نماز کی پابند ہے کہ نہیں، گھر کے کام کاج میں اس کو مہارت ہے کہ نہیں، چھوٹے بڑے کی ادب اور تمیز ہے کہ نہیں، اور جو ہے وہ ماں کی اور باپ کی خدمت کر رہی کہ نہیں کر رہی، ساس سسر کی خدمت کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ یہ بنیاد رشتے کی ہونی چاہیے، یعنی دینی صفات کی بنیاد پر ہم رشتہ کریں، دنیاوی کسی سبب کی بنیاد پر رشتہ نہ کریں۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نکاح یعنی شادی 4 وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، لڑکی کے یا لڑکے کے حسن کی وجہ سے کہ بڑے خوبصورت ہیں۔ نمبر 2، اس کے مالداری کی وجہ سے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ بڑے مالدار ہیں۔ نمبر 3، اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے، اس کا خاندان بڑا اونچا ہے۔ اور نمبر 4، دین کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں سمجھ دے اور تمہیں ہدایت دے کہ دین کی بنیاد پر نکاح کرو، دین کی بنیاد پر رشتے کرو، دین کی بنیاد پر تعلق جوڑو، دین کی بنیاد پر خاندانوں کو آپس میں ملواؤ، دنیاوی کسی چیز کو سبب اور ذریعہ نہ بنانا۔ کیوں؟ دیکھیں ایک لڑکا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا اونچا خاندان ہے، لیکن گھر میں اس نے آپ کی بیٹی کو نوکرانی کی طرح رکھا ہوا ہے، اس کو صحیح طریقے سے منہ نہیں لگاتا، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتا، اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا،
تو اس مال کا کیا فائدہ، اس عزت کا کیا فائدہ، اس خاندانی شرافت کا کیا فائدہ، اس حسن کا کیا فائدہ؟ دیکھو کہ جیل ہوتی ہے چاہے سونے کی بنی ہو، جیل ہوتی ہے چاہے سونے کی بنی ہو، اور چاندی کا اس کے نیچے فرش بچھایا ہو، اور مخمل اور ریشم کے پردے لگے ہوئے ہوں، اور 5 لاکھ کا بیڈ پڑا ہوا ہو، اور 1 لاکھ کا اوپر جو ہے وہ صوفہ جو اس پر میٹرس پڑا ہوا ہو، تو اتنی سہولت کے باوجود بھی جیل ہی ہوتی ہے، انسان کی زندگی وہاں پر سکون سے نہیں گزر سکتی۔ تو اسی طرح بڑا گھر مل گیا لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے، بڑی گاڑی مل گئی، نوکر چاکر مل گئے، خادم مل گئے، اور ہر چیز بستر پر تیار مل جاتی ہے، کرسی پہ تیار مل جاتی ہے، لیکن جس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنی یا جس لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنی، ان کا آپس میں محبت ہی نہیں ہے، آپس میں اچھا تعلق ہی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو عزت ہی نہیں دیتے، ہر روز گالم گلوچ، ہر روز لڑائی، اور ہر روز جو ہے وہ خانہ جنگی، ہر روز تماشا گھر میں بنا ہوتا ہے، تو ایسی زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسی زندگی سے انسان تو یہی کہے گا کہ میں بھوکا پیاسا کہیں مر جاؤں، لیکن عزت کی زندگی، خوشی کی زندگی تو نصیب ہو سکے۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک مالدار آیا، بہت زیادہ مالدار تھا، تو وہ کہنے لگا حضرت کہ آپ کو ایک علاقے کا مالدار ہے، اس کی بیوی ملنا چاہتی ہے، اور وہ مالدار اتنا ہے کہ میرے جیسے مالدار اس کے جیب میں پڑے ہوئے، کیونکہ بے پناہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کی بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا خیر ہو، تو خیر اس کو بلایا، پردے میں بٹھایا، کہاں بیٹی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی، دنیاوی اعتبار سے پیسہ، نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ، ہر چیز، سونا چاندی، ہر چیز دیا ہوا ہے، لیکن میرا خامند مجھ سے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے بات نہیں کرتا، جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو ماتھے پہ 12 بجا کر اور مجھے ڈانٹ کر اور مجھے ذلیل کر کے مجھ سے بات کرتا ہے۔ میں نے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے کہ جس کے ساتھ میری زندگی گزرنی ہے وہی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہی میں خوش اور سکھی نہیں ہوں، تو میں نے ان پیسوں کو کیا کرنا ہے، ان مکان کو کیا کرنا ہے، ان گاڑی بنگلوں کو کیا کرنا ہے، اور ان نوکر چاکروں کو کیا کرنا ہے؟ میں نے ان کے ساتھ تو زندگی نہیں گزارنی۔ اگر زوجین میں، میاں بیوی میں محبت ہے تو روکھی سوکھی بھی زندگی خوشیوں سے گزر جائے گی، سوکھی روٹی پہ بھی گزارا ہو جائے گا، چھوٹے مکان میں بھی گزارا ہو جائے گا، موٹر سائیکل پر بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر دونوں میں محبت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں پورا پاکستان اس کے نام لگا دو تو یہ میاں بیوی کی زندگی میں خوشحالی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو کسی دیندار کے ساتھ کرو، کسی عالم کے ساتھ کرو۔ 2 وجہ، پہلی وجہ کہ اگر اس دیندار کو آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی تو وہ شہزادیوں والی زندگی گزارے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے محبت نہ کر سکا تو اللہ کے ڈر سے اس پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اس کا حق نہیں مارے گا۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں کہ ہم زندگی کے اس حصے میں ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کی شادی کر رہے ہیں اور شادی کروا رہے ہیں، تو بنیاد ہمیشہ دین رکھیے گا، ہمیشہ دین رکھیے گا، پیسہ نہ رکھیے گا، پیسہ نہ رکھیے گا، پیسے سے زندگی نہیں بنتی، دین سے زندگی بنتی ہے، پیسے سے خوشی نہیں آتی۔ ہاں دیکھو گھر چیز کس چیز کا نام ہے؟ ٹائل کا نام گھر ہے، عمارت کا نام گھر ہے، اور مہنگے مہنگے فرنیچروں کا نام گھر ہے؟ نہیں، گھر نام ہے اندر میں خوشی والی زندگی گزارنے کا، دونوں طرف سے محبت والی زندگی گزارنے کا نام جو ہے وہ گھر ہے۔ یہ تو خالی بلڈنگ ہے کہ اندر نہ بیوی کو جو ہے وہ شوہر کی ضرورتوں کا پتہ، نہ خوشی کا پتہ، کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، کن باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے، کون سی اس کو چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر معلوم ہوگی تو یہ گھر ہوگا، چاہے جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر دونوں ایک دوسرے کو عزت نہیں دے رہے، ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال نہیں کر رہے، تو سونے کا گھر بھی بنا دو، یہ گھر نہیں ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ ہے۔ تو لہٰذا ہم رشتوں میں یہ بنیاد بنائیں۔ تو ایک سبق ہمیں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ شادی اور نکاح کی بنیاد نہ مال، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ عزت، نہ خاندان، نہ حسن، نہ جمال، صرف دین ہے، دین کو بنایا جائے۔ دوسری چیز کہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب نکاح ہو گیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی
آپ پر وحی اتری غار حرا میں، سب سے پہلے وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق. حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اللہ کے نبی کے پاس وحی لے کر آئے تو آپ کو عملاً نبوت کا اللہ پاک نے تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا. تو چونکہ یہ نبوت ملی، وحی اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کا ایک روب ہے، ایک جلال ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک وزن ہے. تو اللہ کے نبی کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. سردی کا موسم، اللہ کے نبی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. تو اللہ کے نبی اسی گھبراہٹ میں گھر تشریف لائے. جب گھر تشریف لائے، اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ میں ہے اور پسینہ ہے اور جسم کانپ رہا ہے اور سردی لگ رہی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ لیٹے اور فرمائے زمیلونی زمیلونی، کہ اے خدیجہ مجھ پہ کمبل اوڑھ دو، مجھ پہ کمبل اوڑھ دو. اما خدیجہ نے فوراً اللہ کے نبی پہ کمبل اوڑھا اور اللہ کے نبی کو تھوڑا سا سکون ہوا تو فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، یعنی میں مر نہ جاؤں، میں دنیا سے چلا نہ جاؤں. تو اب عورت کا کیا کام ہے؟ یعنی اگر خاوند گھر سے باہر پریشان آ رہا ہے، باہر پریشان گھر آ رہا ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کسی ٹینشن میں ہے، کوئی مالی جانی نقصان ہو گیا، نہیں بھی ہوا، وہ بیچارہ مزدوری کر کے آ رہا ہے یا نوکری کر کے آ رہا ہے یا اپنا کاروبار تھا صبح کا نکلا ہوا شام کو گھر آ رہا ہے. اب بیوی کو کیا حکم ہے، ماں کو کیا حکم ہے، بیٹی کو کیا حکم ہے، بہن کو کیا حکم ہے کہ جب یہ مرد گھر آئے تو کیا کرے؟ اب اللہ کے نبی گھر تشریف لائے تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ پہ قربان جائیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں. تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو حوصلہ عطا فرمایا، آپ کی ہمت بڑھائی، آپ کا حوصلہ بڑھایا اور آپ کو سہارا دیا، آپ کا سہارا بنی ہے. کس طرح؟ فرمایا نہیں 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 اے میرے سرتاج، آپ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ تو غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، آپ تو رشتے ناطے جوڑنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو اوروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، یعنی کسی پہ قرضہ ہے اور وہ قرضہ اتار نہیں سکتا تو آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور آپ تو بڑے اچھے معاملات والے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، پورا علاقہ آپ کا گرویدہ ہے، پورا شہر آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، نہ اللہ آپ کو ہلاک کرے گا، آپ غم نہ کریں. یعنی جس کے اندر اتنی اچھی اچھی صفات ہوں اللہ اس سے ہمیشہ خیر کا کام لیتے ہیں، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے. تو اماں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات بیان کر کے، آپ کی اچھائی کو بیان کر کے، آپ کی خوبیوں کو بیان کر کے آپ کے دل کو تسلی دی ہے، آپ کے غم کو ہلکا کیا ہے، آپ کی پریشانی کو دور کیا ہے، آپ کو حوصلہ دیا ہے اور آپ کی جو ہے وہ امید کو بڑھایا ہے. تو عورت کو یہ حکم ہے کہ خاوند گھر سے آئے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے سر پہ پٹی باندھ لیں اور سر کو جو ہے وہ زور سے باندھ لیں اور صبح سے شام تک بچوں کی ساری چغلیاں، گھر والوں کی ساری چغلیاں، ساس سسر کی چغلیاں اور دیورانی اور جٹھانی اور دیور کی ساری جو ہے وہ چغلیاں وہ اکٹھی کر کے ہم خامن کی جھولی میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ استقبال کریں، تو اس خامن کی زندگی تو عذاب بن جائے گی، اس مرد کی زندگی تو عذاب بن جائے گی. باہر بھی بیچارہ کاروباری ٹینشن میں ہے، کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان ہے، یا نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، یا مزدوری کی وجہ سے پریشان ہے. کیونکہ مرد صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اگر شادی شدہ ہے، اگر ذمہ دار ہے، اپنے لیے نہیں جیتا. میری ماں بہنوں اس کو غور سے سنیے گا، مرد اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، وہ جیتا ہے تو بیوی کے لیے، جیتا ہے تو بچوں کے لیے، جیتا ہے تو بہن بھائیوں کے لیے، جیتا ہے تو گھر کے افراد کے لیے. کہ باہر کی وہ کڑوی کسیلی بھی سن لیتا ہے، گالم گلوچ بھی سن لیتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو بے عزت اور ذلیل بھی کروا لیتا ہے، لیکن کام نہیں چھوڑتا، نوکری نہیں چھوڑتا، مزدوری نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ چلتی ہوئی روزی چھوڑ دی تو میرے گھر میں جو موجود ہیں ان پہ فاقہ آئے گا، ان پہ پریشانی آئے گی، ان پہ تنگی آئے گی، وہ پریشان ہوں گے، وہ غمگین ہوں گے. تو ان کی خوشی کے لیے وہ بیچارہ پس رہا ہوتا ہے. تو وہ گھر آتا ہے اس پریشانی میں، اس ٹینشن میں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا استقبال کریں، ہم اس کو حوصلہ دیں، ہم اس کو پانی پیش کریں، ہم اس کو جوتی پیش کریں، ہم اس کو چارپائی پیش کریں، اگر گرمی لگے اس کو پنکھا لگا کر دیں، گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی اس کو پیش کریں، سردی ہے تو اس کو کمبل پیش کریں، ہیٹر اس کو لگا کر دیں اور اس کا حوصلہ بڑھائیں اور مسکرا کر اس کو ملیں، ہنسی سے اس کا استقبال کریں، خوش خلقی سے اس کا استقبال کریں اور خوش دلی سے اس کا استقبال کریں، مرحبا اس کو کہیں، خوش آمدید اس کو کہیں، اور اس کے آنے کے لیے جو الفاظ
الفاظ آپ بول سکتی ہیں اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ ایک آپ کا جملہ اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، باہر منو من اس پر غم کا بوجھ ہوگا، آپ کا ایک میٹھا بول، آپ کی ایک مسکراہٹ وہ سارے بوجھ اس کے ختم کر دے گا، وہ ساری پریشانی اس کے دور کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے گھر کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی تو خامد گھر سے باہر رہنے کو خوش رہتا ہے کہ میں گھر سے باہر ہی ٹھیک ہوں، گھر جانا ہے تو پھر وہی جھگڑے اور وہی پرانی باتیں اور وہی چغلیاں اور وہی غیبتیں اور وہی مغز خوری ہونی ہے، تو میں باہر ہی ٹھیک ہوں۔ تو بیوی سو جائے گی، بچے سو جائیں گے، میں بھی جا کے کہیں سائڈ میں سو جاؤں گا۔ تو یہ تو زندگی نہ ہوئی، زندگی گاڑی تو ایسے نہیں چلی۔ نکاح کا مطلب مہینہ 2 سال کی زندگی نہیں ہے، موت تک کا ایک ساتھ ہے، موت تک کا ایک ساتھ ہے۔ دن 2 دن ہفتہ کا بات ہوتا تو پھر جو مرضی زندگی کر لیتے، لیکن یہ گڈا گڈی کی شادی نہیں ہے، یہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہے، 2 جسموں کا ملاپ ہے، 2 قبیلوں کا ملاپ ہے، اور خاندان اس ملاپ کی وجہ سے نسل نے آنا ہے، پھر اس نسل نے چلنا ہے، اس نسل نے بننا ہے۔ یہ کس سے بنے گا؟ یہ میرے آپ کے اخلاق سے بنے گا۔ تو اس لیے عورت کو یہ حکم ہے خاص طور پر کہ خامن جب گھر میں آئے، ایک حدیث میں آتا ہے، میں نے مفتی صاحب سے بات سنی کہ اگر خامن باہر سے تھکا ہارا آیا، آپ نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور میٹھا بول اس کے لیے بولا، وہ گھر آیا، آپ نے اس کو چارپائی پہ بٹھایا، اس کو پانی گلاس پیش کیا، اس کے پاؤں کو دبانا شروع کیا، اس عورت کو 7.5 تولے سونا صدقہ کرنے کا اجر مل گیا، تقریباً 15 لاکھ روپیہ بیٹھے بیٹھے صدقہ کرنے کا اجر مل گیا، صرف پانی پیش کرنے پر، مسکرا کر اس کو ملنے پر، میٹھا بول اس کے ساتھ بولنے پر اور پاؤں کے دبا دینے پر، فرمایا 15 لاکھ کے قریب صدقہ کرنے کا اجر مل گیا۔ آخرت بھی بن گئی، گھر بھی بن گیا، آخرت بھی بڑھ رہی ہے، گھر میں بھی سکون آ رہا ہے، جنت بھی بن رہی ہے اور گھر بھی جنت بن رہا ہے۔ تو پریشانیاں، ایک صحابی ہیں، خامد ان کا سفر پہ تھا، بچہ پیچھے بیمار تھا، بہت سخت بیمار تھا، ایسا بیمار ہوا کہ خامن کے آنے سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب عورت کا حوصلہ دیکھیں، عورت کا حوصلہ بتا رہا ہوں، ہم سے تو گھر کی 2-4 باتیں برداشت نہیں ہوتی، ہم فوراً خامن کو یا میسج کر دیں